عمران خان کو لایا جا رہا ہے، اڈیالہ سے لایا جا رہا ہے جناب۔ سیکورٹی پہنچ گئی ہے، 2 گاڑیاں آ گئی ہیں، اب تیسری گاڑی بھی آ گئی، اڈیالہ پہنچ گئی ہیں۔ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے جایا ہی نہیں گیا۔ تصدیق شدہ خبر دے رہا ہوں، باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کچھ گاڑیاں آئیں، انہوں نے ان سے باتیں بھی کی ہیں، کافی وہ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے، اور ان کو جناب اڈیالہ میں وہاں پہ بھی گاڑیاں گئی، ان کو لایا گیا، ان کو لے جایا گیا، سارے انتظامات تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایک نیوز ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں، بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے جسے کہتے ہیں سجی وکھا کے کھبی مارنا، اور حکومت نے پوری پی ٹی آئی کو، میڈیا کو، ہم لوگوں کو، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور جناب ان کے ہمدردوں کو سب کو بنا دیا ماموں۔ ہلا مچی ہوئی تھی جناب والا۔ عمران خان کو لایا جا رہا ہے، اڈیالہ سے لایا جا رہا ہے، انتظامات مکمل ہو گئے ہیں، اور جناب ہم لوگ بھی لگے ہوئے ہیں بیپر پہ بیپر دینے جناب والا۔ کیا بات ہے جناب، سیکورٹی پہنچ گئی ہے، 2 گاڑیاں آ گئی ہیں، اب تیسری گاڑی بھی آ گئی، اڈیالہ پہنچ گئی ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ پہنچ گئی ہیں، فیصل سلطان پہنچ گئی ہیں، اور اس کے بعد جناب عمران خان کا قافلہ نکل گیا ہے، اور جناب ایسا نکلا ہے کہ جناب دھواں دار طریقے سے جناب جناب روٹ لگ گئے ہیں، سری نگر ہائی وے، ایکسپریس وے سب چوک ہو گئے ہیں، بلاک ہو گئے ہیں، ٹریفک روک دی گئی ہے، قیدی 804 آ رہا ہے، عمران خان آ رہا ہے، پاکستان کا لیڈر آ رہا ہے، اور یوٹیوبرز اور مافیا اور یہ وہ، اور جناب 1 کلومیٹر سے زیادہ دور گاڑیاں کھڑی کر لیں، پولیس نعرے لگا رہی ہے، اور جناب لوگوں کے احکامات دے رہی ہے۔ تو آخر کیا نکلا، کیا چوہا کیا نکلا ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اور جناب خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے جایا ہی نہیں گیا۔ پیمز لے کر گئے، پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، وہاں پر لے کر گئے۔ تصدیق شدہ خبر دے رہا ہوں جس کی حکومتی اور سیکورٹی ذرائع نے تصدیق کی ہے۔ وجہ یہ انہوں نے بتائی، اچھا ایک ٹویٹ کیا ہے عطا تارڑ نے تھوڑی دیر پہلے، جو وزیر اطلاعات، انہوں نے بھی لفظ ہسپتال استعمال کیا ہے، شفا نہیں لکھا، پیمز نہیں لکھا، صرف یہ لکھا کہ ان کو ہسپتال لے جایا گیا، منتقل کیا گیا، اور صبح 5 بجے ٹیسٹ ویسٹ یہ وہ سب کچھ جناب کرنے کے بعد ان کو بھیج دیا گیا۔ تو جناب سارے بڑا متحرک رہے، ڈی ایس این جیز لگی رہی، ہم میڈیا والے وہاں پہ کھڑے رہے، ساری رات جاگتے رہے، خان صاحب 12:15 بجے نکل آئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اچھا باقاعدہ طور پہ وہاں پہ کچھ گاڑیاں آئیں، شفا میں کچھ گاڑیاں آئیں، سیکورٹی میں آئیں، ان کو وی آئی پی بلاک لے جایا گیا، پورا انتظام مکمل پکا، وی آئی پی بلاک خالی کیا گیا، پیمز ہاسپٹل کا اور شفا ہاسپٹل کا تمام راستے بند کر دیے گئے۔ لیکن آخر میں جناب سیکورٹی تو پھر سیکورٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنس تو پھر انٹیلیجنس ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے جی، پھر انہوں نے خان صاحب کو پیمز لے کر گئے، وہاں پہ ان کا طبی معائنہ ہوا، اور اس طبی معائنے کے دوران ان کی جو بہن تھی ڈاکٹر عظمیٰ وہ ساتھ ساتھ موجود تھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو اس طبی معائنے کے بعد، جس میں ماہرین امراض قلب بھی تھے، امراض چشم بھی تھے، اور بھی فزیشین بھی تھے، سرجن بھی تھے، سب موجود تھے، سب نے ان کا طبی معائنہ کیا، اور طبی معائنے کے بعد ان کو انہوں نے مکمل طور پر جو ہے وہ فٹ قرار دیا ہے، صحت مند قرار دیا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہے کہ خان صاحب اس طبی معائنے کے دوران بالکل حشاش بشاش نظر آ رہے تھے، خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، اور کوئی ایسے آثار نہیں تھے کہ وہ بیمار ہوں۔ تو لہٰذا جناب ان کو صبح پھر 5 بجے اسی سخت سیکورٹی میں دوبارہ اڈیالہ جیل میں ان کے جو ہے وہ سیل میں بند کر دیا گیا۔ تو ابھی جناب یہ سیکورٹی اور حکومتی ذرائع کا یہ موقف اس حوالے سے سامنے آیا کہ ان کو شفا سے پیمز منتقل کیوں کیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی جناب والا، ایک تو وہاں پہ سیکورٹی رسک پیدا کر دیا گیا، میڈیا کی گاڑیاں، سول سوسائٹی کے لوگ آ گئے، یہ جو یوٹیوبرز مافیا پی ٹی آئی کا یہ آ گیا، پھول لوگوں نے پھینکنا شروع کر دیے، اور ارد گرد کی جو آبادی تھی وہ متاثر ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جناب کوئی جو کلیئرنس ہے وہ نہیں مل رہی تھی، اور عمران خان کی رازداری، انتظامی معاملہ، سیکورٹی کے معاملہ، اس پہ فرق پڑ سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر فیصلہ کیا گیا کہ ان کو پیمز بھی لے جایا جائے، وہاں پر بھی تمام تر انتظامات مکمل متبادل کے طور پر کیے گئے تھے، وہ ان کو پہلے بھی پیمز لے جایا جاتا رہا ہے، اور اب بھی ان کو جو وہاں پہ پیمز لے کر گئے تھے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر عظمیٰ جو کہ ان کی ہمشیرہ ہیں، وہ اس سارے پروسیس کے دوران ان کے ساتھ جو ہیں وہ رہی ہیں، اور انہوں نے ان سے باتیں بھی کی ہیں، کافی وہ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ تو یہ کہنا، اور یہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، یقین مانیے کوئی اس قسم کا نہیں، حکومت
وہ جائیں گے, مجھے پتا ہے پی ٹی آئی والے اب اس کے اوپر بڑا شور مچائیں گے اور وہ کہیں گے جی عدالت نے تو شفا انٹرنیشنل کا بولا تھا, تو شفا انٹرنیشنل کے حوالے سے جو اب حکومت ہے وہ یا سیکورٹی ادارے ہیں وہ اپنی رپورٹ بھی ظاہر ہے جواب پیش کریں گے کہ کس وجہ سے ان کو شفا کی بجائے وہاں پہ لے جایا گیا. اور وہاں پہ برسٹر گوہر بھی جناب یہ سارے معاملے میں جو تھے وہ آن بورڈ تھے, سہیل افریدی بھی تھے. یہ بھی آپ ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, جھوٹی خبر ہم نہیں دیتے. بالکل جناب سہیل افریدی اس سارے معاملے میں آن بورڈ تھے, برسٹر گوہر آن بورڈ تھے, کیونکہ وہاں پہ اگر ان کو لے جاتے تو پی ٹی آئی کارکن جمع ہونا وہاں پہ شروع ہو گئے تھے. شفا انٹرنیشنل کے باہر یوٹیوبرز بہت زیادہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے اور وہاں پہ سیکیورٹی اور دیگر معاملات کافی خراب ہو رہے تھے. تو اس وجہ کو پھر وہ جناب یہ فیصلہ کیا گیا. پھر وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ ان کے رابطے تھے, وہ وزیر اعظم سے بھی کل ملے تھے. اور یہ تمام تر صورت ایسی بات نہیں ہے, یہ سب کچھ ایک جو طے شدہ مفاہمت, رضامندی اور طے شدہ پلان کے تحت ہی سارا کچھ کیا گیا ہے. عمران خان سے کل بھی بشرا عظما خان کی ملاقات ہوئی, فیصل سلطان کی ملاقات ہوئی ان کو ہسپتال منتقل کرنے سے پہلے, اور ان کو جناب اڈیالہ میں وہاں پہ بھی گاڑیاں گئی, ان کو لایا گیا, ان کو لے جایا گیا, سارے انتظامات تھے, ٹھیک ہے. اور ان کو شفا منتقل کرنے کا پروگرام بھی پکا تھا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا, بالکل تھا, ہر چیز اوکے تھی, سارا کچھ مکمل کر لیا, تمام انتظامات مکمل تھے. لیکن انٹیلیجنس اور جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں نا ادارے, یہ آپ کو پتہ یہ رسک نہیں لے سکتے. ظاہر ہے وہ ایک قومی لیڈر ہے, سابق وزیر اعظم ہے, انٹرنیشنل سطح کا اس کا امیج ہے, تو اس کے اوپر وہ کمپرومائز کل کوئی بات ہو جائے یا اس کو سچویشن اس قسم کی کریٹ ہو جائے, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جناب ایک طے شدہ اسکرپٹ, اس کا حصہ, پلان اس کا حصہ, اس میں برسٹر گوہر شامل, سہیل افریدی شامل, محسن نقوی, ہمارے ادارے, خود عمران خان شامل, برسٹر سیف اس سے ملا تھا, عظما خان کے ذریعے کون پیغام دے رہا تھا, یہ سب شامل تھے. عمران خان کو پتا تھا اور وہ رضامندی سے آیا. اب یہ پی ٹی آئی والے یوٹیوبر جتنا مرضی کرے مالی فائدے کے لیے کہیں گے. اب دیکھو جی عمران خان وانا ہی نہیں چاہتا تھا, وہ زبردستی اس کو لایا گیا, عمران خان نے انکار کر دیا تھا. اب یہ دیکھیں یہ باتیں کر رہے ہیں, اس نے کوئی انکار نہیں کیا, اس نے کوئی انکار نہیں کیا, یہ بھی آپ کو بتا دوں. لیکن یوٹیوبرز کیا کہیں گے, وہ عمران خان تو جناب ڈٹ گیا, میں جیل میں رہوں گا, میں وہ کہتا ڈٹ کے لیٹا ہے, کھڑا ہو گیا ہے, یہ ہے وہ ہے فلاں, جتنی مرضی آپ باتیں کر لیں, لیکن نہ وہ جناب وہ بالکل نہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہے نہ ڈٹ کر لیٹا ہے. وہ جناب آ گیا اور اس نے جناب وہاں پہ جو کچھ ہوا, جو ظاہر ہے وہ اس نے بھی ڈاکٹرز کو فالو کرنا ہوتا ہے نا, ڈاکٹرز کو فالو کرنا ہے, سیکیورٹی جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کو اس نے فالو کرنا ہے. لیکن پی ٹی آئی والے یوٹیوبرز کا کیا کریں, وہ ان کی اچھا یہ کل سے کہنا شروع ہو گئے تھے, وہ دیکھیں جی وہ عمران خان نہیں جانا چاہتا, اس کو یہ زبردستی لانا چاہتے ہیں, یہ عدالت کا فیصلہ. بھائی اگر زبردستی لانا چاہتے ہیں تو عدالت کا فیصلہ اپنے طور پہ آ گیا تھا. عدالت میں کون گیا تھا, آپ ہی گئے تھے نا کہ اس کا علاج کراؤ, وہ صحت مند نہیں ہے, اس کی آنکھ کا مسئلہ ہے, اس کا بی پی بڑھ گیا ہے. اب بی پی بھی اللہ کے فضل و کرم سے رات ٹھیک تھا, حساس بشاس فٹ فاٹ صحت مند قرار دے دیا گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صبح 5 بجے جناب وہ فجر کے بعد ان کو لے جایا گیا ہے. تو کیوں ایسے خام کا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یوٹیوبر جو مافیا ہے, وہ مال کمانے کے لیے, ڈالرز کمانے کے لیے. اور شکر کرو تم لوگوں کی روٹیاں بچ گئی ہیں. یقین مانے اگر خان صاحب ادھر شفٹ ہو جاتے نا تو تم لوگوں نے پھر اگلا پھر پلان تھا لندن جائے گا, کسی نے اس کو بنی گالا بھیج دیا, کسی نے لندن بھیج دیا, کسی نے این آر او دلوا دیا, کسی نے ڈیل کروا دی. نہ ڈیل, نہ ڈول, نہ ڈھال, نہ این آر او, کچھ نہیں ہے. سارے مقدمے ویسے ہیں, خان صاحب کو سزا ہوئی ہے, سزا وہ پوری کر رہے ہیں. ہاں سزا معطل عدالت کر دے وہ الگ بات ہے, اور اگر ان کا کوئی اور ایشو ہے تو اس حوالے سے بھی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ جو فیصلہ کیا گیا, یہ بالکل میں نے کہا کہ سیکیورٹی, ان کی اپنی سیکیورٹی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور وہ جو باقی جو انتظامات ہیں, یہ ظاہر ہے ہمارے جو ادارے ہیں اس طرح کا جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر یہ نہیں ہوتا, ظاہر ہے کسی شخص کی جان سے تو نہیں, آپ خیر جان سے زیادہ تو کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے, اور ملک کے حالات بھی خراب ہو سکتے تھے, خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی جناب آخر میں پھر وہی بات, ہم میڈیا والے بھی ماموں بن گئے, پی ٹی آئی والے بھی ماموں بن گئے, سجی دکھا کر کھبی ماری گئی, بالکل ماری گئی. اور جناب اس کے بعد پھر خان صاحب لیکن ظاہر ہے ہم مطلب اس کو, یہ تو میں نے عذرائے تفنن بات کر دی, لیکن جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب پی ٹی آئی کیا عدالت میں جائے گی, کیا اس کو توہین عدالت کا کوئی کیس بنائے گی, ایشو بنائے گی, یا پھر خاموش رہے گی, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ سامنے جو ہے وہ آ جائیں گی. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.